بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم جزاك الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع یعنی 21ویں آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہم یاد رکھنا یہی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور غزوہ بدر کے بعد اور آخر تک 9-10 ہجری تک یہ آیات مختلف نازل ہوئی ہیں مختلف مواقع پر. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، ترجمہ تو سمجھ آ گئی سب کو کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ اسپیشلی یہود مینشن ہے، مدینہ میں یہود تھے. یہ ان کفار کا ذکر ہے، زیادہ تر کفار تو مکہ والے بھی تھے. یہ مدینہ کے یہود جو کفار ہیں یہ خصوصی طور پر ان کا ذکر ہے. اپلیکیبل تو باقی کفار پر بھی ایسا جو بھی کہ بے شک جو کفر کریں گے تو وہ ان کے ساتھ تو بات تو یہی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ یکفرون، کفرا یکفرو بہت دفعہ پڑا ہوا ہے، کفرا جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ قَتَلَ يَقْتُلُ سے یقتلون وہ قتل کرتے ہیں. یہ یہود تھے جن النبیین نبیوں کو قتل کرتے ہیں. یہود کا ہمیں پتہ ہے انہوں نے سینکڑوں انبیاء کو قتل کیا. ایک روایت میں تو ایسا بھی ہے کہ ایک جگہ پہ ایسے بھی ہوتا نا، ایک بستی میں بہت سے نبی
بھی بھیج دیتا ہے اللہ پاک. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تو 2 نبی اکٹھے بھیجے تھے فرعون کے ساتھ ہوئے تم, لیکن قریب علاقے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں 33 نبی قتل کیے ہیں, شہید کیے. اور قرآن پاک میں وہ مشہور تو حضرت یحییٰ اور زکریا کا قتل تو قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے. تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق, بغیر حق کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے ساتھ بھی قتل ہو سکتے ہیں. بغیر حق کا مطلب ہے یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ بغیر حق قتل ہے, ناحق قتل ہے. تو یہ نبیوں کو قتل, ان کے علم میں, ان کے دین میں, ان کی سمجھ میں بھی یہ بات واضح تھی کہ یہ بغیر حق قتل کیا جائے, نبیوں کو زیادتی سے مارا جا رہا ہے بغیر حق. اور پھر اگلی بات, صرف نبیوں کو قتل نہیں کر رہے, اپنے معاشرے میں نبی تو بہت اونچی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خصوصی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے شروع کے سابقون الاولون جیسے اس قسم کے لوگ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, ایمان لانے والے. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ, اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں یامرون, امر یامرو, حکم دیتے ہیں, یامرون بالقسط, جو انصاف کا, عدل کا, جو ان کے ساتھ نبی کی بات مان کے تو انصاف عدل کی بات کرتے ہوں گے. یار کیا کرتے ہو تم نبیوں کے ساتھ, یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, تمہیں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جاتے ہو تو جاؤ, نہیں مثال کے طور پر جاتے ہو تو جاؤ, نہیں جاتے ہو تو, لیکن قتل کرنے کی کیا بات ہے تم. لیکن وہ جو یہ حکم کرنے والے لوگ تھے نبی کے, جو اوریجنل, جو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سابقون الاولون, ان نبیوں کے بھی لوگ ہوتے ہوں گے, ان کے حواریین بھی ہوتے ہوں گے, ان کے صحابہ بھی ہوتے ہوں گے. تو وہ لوگ جو یہ نبیوں کے ساتھ مل کر یہ حکم کرتے ہیں, ان کو انصاف کا, من الناس, عام لوگوں میں سے, نبیوں کے علاوہ عام لوگوں میں سے جو نبیوں کا ساتھ دینے والے اور نیکی کا حکم کرنے والے, یامرون بالقسط, عدل, انصاف, اعتدال کا حکم کرنے والے لوگوں کو تم لوگ قتل کرتے ہو. تو ایسے لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم, فبشرہم, بشر یبشر, ویسے تو ترجمہ اس کا بشارت دے دیجئے, خوشخبری دینا. بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں. اس کو اگر خوشخبری کا لفظ ترجمہ ہم خوشخبری کریں, فبشرہم, ان کو خوشخبری دے دیجئے, وہ تو آگے بے عذاب علیم ہے کہ عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ یہ اللہ نے طنز بھی کیا, تنزیہ ان کے ساتھ کیا. اور بعد علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بشر یبشر کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی خبر دینا, اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے, خبر دے دیجئے, انہوں نے خبر دے دیجئے لکھا ہوا ہے. ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ ان کو سب سے بڑی جو خوشخبری بھی ملے گی وہ بھی عذاب کی ملے گی. انہوں کے بعد ایک جگہ میں نے ترجمہ ایسا پڑھا کہ ایسے لوگوں کو جو سب سے بڑی خوشخبری بھی ملنی ہوگی وہ عذاب کی ہوگی, مت ان کے ساتھ عذاب ہی عذاب ہے ان کے لیے. تو پھر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ بے شک ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں, کئی نبیوں کو قتل کیا انہوں نے. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط, اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں, من الناس, لوگوں میں سے ان لوگوں کو جو ان عدل کا حکم دیتے ہیں, اعتدال, قسط, انصاف کا حکم دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو آپ عذاب علیم, دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے یا خوشخبری دے دیجئے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ, یہ کون ہوں گے, یہ یہود ہوں گے. کون سی آیات کا انکار کر رہے ہوں گے, کون سی آیات کا انکار کر رہے ہوں گے, تورات کی, یا اگر ان کو عیسائیوں کو ڈالیں تو انجیل کی, ان کی آیات کا انکار کرنا. آگے ذکر آنے لگا ہے, آگے اگلی آیت میں اور بات کروں گا اسی کے متعلق انہوں نے جو انکار کیا. تو وہ انکار کر رہے ہوں گے تورات کی, انجیل کی. تو اللہ پاک فرما ہیں کون, یہود ہیں. اللہ ان کو کیا رہا ہے, کافر,
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کفر جو کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے اعمال بھی تو ہوں گے نا. آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اگلی ایک دو آیتوں کے بعد یہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے وارث سمجھتے ہیں، یہود جنت کو جنت سمجھ. تو یہ لوگ ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، حبط یحبط، ترجمہ میرے خیال میں سمجھ آتی ہے کہ ان کے اعمال ضائع. قرآن پاک دے دوں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. حبطا یحبط، حبتن اس کا جو مادہ ہے، اس کا عربی میں بڑا مزدار، جس روٹ جو اوریجنل معنی ہے نا، کوئی ان کا اونٹ عربوں کا کھانا بہت زیادہ کھا لینا اور اس کا پیٹ پھول جائے اور تکلیف میں ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حبتن. حبتن اس بات کو، اس بیماری کو یا اس حالت کو، اونٹ کی اس حالت کو کہتے ہیں حبتن. حبط یحبط کا مطلب ہے اس نے جو کھانا کھایا وہ اس کے کسی کام تو نہیں آیا، بلکہ اس نے تکلیف دی ہے اس کو. اس نے جو ایکسٹرا کھانا کھا لیا، وہ اونٹ موٹا نہیں ہوگا، اس کو تگڑا نہیں ہوگا، اس نے تکلیف دی ہے اس کو. تو یہ اعمال جو انہوں نے، یہ اعمال دنیا میں کر رہے ہوں گے. کیسے اعمال کر رہے ہوں گے؟ برے اعمال تو برے اعمال ہیں ہی نا. جو نیک اعمال ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. نیکیاں بھی تو کرتے ہوں گے نا. یہود نبیوں کو پیر تورات، دعویٰ تو ان کا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، ہم قوم ہیں، ہم نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تورات اور انجیل کو، تورات تھی ان کی یہودیوں کی، تورات کو ماننے والے لوگ ہیں. اور آگے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے جنت کا ٹھیکیدار بھی، جنت کے وارث اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو وہ جو بھی عمل کرتے ہوں گے وہ تو سمجھتے تو ہوں گے نا کہ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں نا. جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں، اگر اچھا عمل بھی کر رہے ہوں گے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اوپر ذکر ہوا ہے، کیا کیا ذکر ہوا ہے کہ آیات کا کفر کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور نبیوں کے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو یہ تین کام کرنے والوں کے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اگر نیکی کا بھی عمل ہوگا، بڑے کمال، بڑی اس نے یہ کیا کہتے ہیں اپنے بل کلنٹن نے اتنی بڑی، بل کلنٹن نہیں ہو، کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ نہیں ہے پریزیڈنٹ، نہیں ہاں نہیں یہودی کا نہیں کہنا، وہ جس کہتے ہیں نا کہ اپنی ساری جائیداد اس نے صدقہ کر دیا، کسی وہ مشہور نام، میں نام بھول رہا ہوں. تو ایسے اعمال، ہاں بل گیٹس ہے. تو ایسے اعمال کس کام کے؟ جب وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، ان کا کفر کرتے ہیں، تو ان کے سارے اعمال حبطت اعمالہم، سارے اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی یہ جو یہود کا ذکر آیا ہے، دنیا میں یہ جو کچھ چالاکیاں کر رہے تھے یا گڑبڑ کر رہے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ بگاڑ پیدا کر رہے تھے، کسی مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے نا، ان کا مقصد ہوگا. وہ مقصد بھی اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو پورا نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو یہ اعمال کسی کام آنے ہی نہیں ہے نا. آخرت میں تو ایسے اعمال آنے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں یہ کر لیں گے، شاید ہماری فلاں طریقے سے مدد ہو جائے، یا آخرت میں ہماری کوئی مدد ہو جائے. وَمَا لَهُم، نہیں ہے ان کے لیے، مِّن نَاصِرِينَ، یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ من آ جائے نا تو کہتے ہیں بالکل بھی کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کی کوئی ان کا کوئی، ناصر کی جمع ہے نا ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اگلی آیت، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بات کرتا ہوں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ ترجمہ تقریباً سب کو آتا ہے، یہ وہی أَلَمْ تَرَ ہے. کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، لمن، کیا تو نے نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھی والوں کو دیکھا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھی والوں کے سال سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بعد میں. یہ علم ترا کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات تو ہے نا، کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسے ایسے بات ہوئی تھی. یہ اتنی مشہور بات، اتنی ڈیفینیٹ بات کہ سب کو پتہ ہوتی ہے کہ علم ترا الی الذین، ایسے لوگ آپ نے نہیں دیکھے. کہ کون سے لوگ؟ اوتو نصیبا من الکتاب، اوتو، آتا یؤتی پڑھا ہوا ہے، جن کو دیا جائے، اوتو جن کو دی گئی، نصیبا من الکتاب، نصیب کہتے ہیں حصہ،
اس میں سے میرا نصیب یہ ہے، حصہ اس میں سے نصیب من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کتاب تو قرآن ہے ہماری، ہم اس کو کہتے ہیں نا اللہ کا کلام ہے، تو ان کو جو حصہ دیا گیا وہ تورات ہے۔ تو فائنل ورژن جو اللہ کے کلام کا ہے یہ ہمارا قرآن پاک ہے، ہمارا قرآن ہے، ہماری فائنل ورژن اللہ کا کتاب جو ہے قرآن ہے۔ تو جو کتاب میں سے جو ان کو حصہ دیا گیا، نصیب من الکتاب، جو ان کو اوتو نصیب من الکتاب، ان کو دیا گیا کتاب میں سے حصہ تورات سمجھ لیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، یہ لوگ جو ہیں یدعون کیا معنی ہوگا؟ دعا، بلانا، دعا اس نے بلایا، دعا اس ایک نے بلایا، تو یدعون وہ بلاتے ہیں، اس کا ماضی دعا یدعون، یدعو وہ بلاتا ہے، یدعون وہ بلاتے ہیں، تو اس کو جب مجہول کریں گے یدعون بن جائے گا۔ یدعون وہ بلاتے ہیں، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، یہ پیسے وائی جس کو کہتے ہیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں اس کو، کس لیے بلائے جاتے ہیں؟ لیحکم، حکم یحکم، حکم لگانا، فیصلہ کرنا، حکم یحکم، حاکم، ہم حاکم اسی سے، حکم یحکم فیصلہ کرنا، حکم لگانا، لیحکم یہ لام زیر لے، جو اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، وہ علت بتا رہا ہے کہ کس لیحکم، تاکہ کہ یہ حکم لگائے، بینہم ان کے درمیان حکم لگائے۔ آج ترجمہ کا پورا کر لوں پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو وہ بلائے جاتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اور وہ بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان میں وہ فیصلہ کرے، وہ کتاب فیصلہ کرے۔ ثم، پھر ہوتا کیا؟ یہ ثم کا مطلب پھر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ وقفے کے بعد جب ان کو بلایا جاتا ہے تو پھر تاخیر کچھ وقفے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں؟ یتولا فریق منہم، تولا یتولا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا، اپنے پھر جانا اس سے۔ یتولا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، فریق ایک گروہ پھر جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وہم اور وہ موردون، مورد کا بھی مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، پھر جانا، آرادہ یوردو، اعراض اردو میں بولتے ہیں نا، اس نے اسے اعراض کیا، آرادہ یورد سے جو بنتا ہے فاعل بنتا ہے نا، اسم الفاعل، وہ مورز یہ اس کی جمع ہے موردون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ہوا کیا تھا؟ یہ ویسے ترجمہ تو بات یہ ہے کہ جو ویسے صرف ہم واقعہ نہ بھی کریں، شان نزول اس کی بیان نہ بھی کریں، اللہ کا کلام ہے، یہ واضح ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے 3 رکوع ہے۔ تو شان نزول نہ بھی بیان کریں تو آیت تو واضح ہے کہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کو کتاب ملی ہوئی ہے، تورات ملی ہوئی ہے، اور جب اس کتاب کی طرف بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے یہ حکم لگا دیتی ہے تو پھر جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ واضح ہے کہ اس کے لیے شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو میثاق مدینہ، آپ کو یاد ہے میثاق مدینہ ہوا تھا، یہودیوں سے ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یہ وہاں پہ 3 قبائل آباد تھے نا، یہ بنی نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تین قبائل تھے۔ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فیصلہ جو کرنا تھا، آپس میں بھی اگر جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ یہ کرنا تھا، کسی بڑے معاملے کا جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا حضور کے پاس لانا تھا، یہود کا بھی فیصلہ۔ تو یہود میں اس واقعے کے شان نزول میں کہ ایک بڑے آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا، پکڑا گیا یا ثابت ہو گیا، اب اس کو سزا دی جانی تھی، سزا ان کی اپنی کتاب کے مطابق دی جھگڑا ہوا، اس کو بچانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو یہود تھے، ان کا کہا آپ کی کتاب کا اللہ کے ثابت تو تھا ان پر، آپ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو رجم کی سزا دی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی ان کو، یعنی وہ جو سنسار کیا جاتا ہے ان کو رجم کی سزا دی اس کو، تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں تو یہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب میں بتا دیا کہ یہ تمہاری کتاب میں تورات میں یہ رجم کی سزا موجود ہے. یہ اس واقعے کے متعلق بھی ذکر ہے کہ جب ان کی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کتاب تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گی تو وہ پھر جاتے ہیں. تو یہ یہود کا طریقہ یہی تھا. آگے پھر ایک اور بات بھی اگلی آیت میں بھی یہود کا یہ ذکر آ رہا ہے. تو ثم یتولی فریقم، تو فریق ان میں پھر جاتا ہے، وہم موردون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. اور اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ اب اللہ پاک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہود اپنے آپ کو بہت اونچی ہستی، اونچی ذات، اب بھی جو یہود ہیں کسی کو اگر میں کوئی کہے نا کہ میں کنورٹ ہوتا ہوں یہود، وہ نہیں کب ایکسیپٹ کرتے. کنورشن والا یہودی مانتے ہی نہیں ہے، وہ نسل در نسل جو چلا آ رہا ہے اس کو یہود مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری بڑی، یہ یہودی جو ہو سکتا ہے وہ بڑی نسل والا ہی ہو سکتا ہے، بنی ہم میں سے ہی ہو سکتا ہے. باہر والے بندے کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اب بھی وہ نسل کے میں بہت اونچا مانتے ہیں اپنے. تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، ذالک بانہم، ذالک یہ بات، بانہم یہ اس لیے ہے کہ وہ انہم قالوا، وہ انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ سینٹینس ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پہلے پارے میں. لن تمسنا النار، لن نہیں، مسا یمسو چھونا، تمسا چھوئے گی یا چھوتی ہے، مؤنث کے لیے ہے نا. مسا یمسو تمسو بنتا ہے، تمسو لن لگنے سے وہ تمسا بن گیا. پہلے بھی کئی ذکر کیا ہے کہ مضارع کے ساتھ جب لن لگتا ہے تو اس کی شدید نفی بھی ہو جاتی ہے اور تاکید بھی ہو جاتی ہے اور اس کا اعرابی تبدیلی بھی آتی ہے. تمسو جو ہے تمسا بن جاتا ہے. لن تمسنا، ہمیں نہیں چھوئے گی، النار، نار کیونکہ مؤنث ہے اس لیے تمسا لگائے، یمسو مذکر کے لیے، تمسا مؤنث کے لیے. لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. اب لن کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، ہرگز ہے، تاکید پیدا ہو جائے گی. ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودات، سوائے اس کے کہ چند گنے ہوئے دن. ایام معدودات واضح، ایام یوم کی جمع ہے، معدودہ گنا ہوا چیز، جو چیز گنی ہوئی ہو اس کو گنے ہوئے چند دن. بلکہ وہ کہتے تھے 40 دن. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے یہود کو اگر دوزخ میں سزا ملے گی بھی تو وہ صرف 40 دن کی سزا ملے گی. وہ 40 دن جو ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کا عقیدہ یہ ہے. وہ 40 دن ہم نے بڑی سخت وہ سرکشی کی تھی، اس کے اتنے 40 دن ہمیں عبادت، ہمیں دوزخ سے نکال لیا. ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جیسے میں نے کہا نا یہ ٹھیکیدار ہیں جنت کے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اگلی بات کرنے سے پہلے ویسے ہم اپنے طور پر سوچیں ہمارے معاشرے میں کیسے ہے. ہمارا بھی تو خیال یہی ہے کہ بس ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے، ہم ایمان والے ہیں، باقی تو ہم تو جنت میں جائیں گے. ہمارا یہ جنت میں وہ بالکل لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے ایمان کیا ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن ایمان تو اقرار باللسان تو نظر آ جاتا ہے، وہ تصدیق بالقلب تو کسی کو نظر نہیں آتی. ظاہری طور پر تو لا الہ الا اللہ، اللہ پہ ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، لیکن عملی زندگی میں اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کے علاوہ اور کوئی اثر نہیں ہے اس لا الہ الا اللہ کا اپنی عملی زندگی میں. تو یہ پھر ایمان تو نہیں ہے. تصدیق بالقلب جب تک نہیں ہو، ایمان تو دونوں چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ہم مسلمان مانیں گے کیونکہ ہم تو مکلف ہیں ان کی زبان پہ، لیکن ہر آدمی اپنے اندر جا کے دیکھ لے کہ میں تصدیق بالقلب، جس کی تصدیق بالقلب ہوگا اس کے اعمال درست ہوں گے. وہ ڈرے گا اللہ سے، وہ اللہ کے وہ ان احکامات کو توڑتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی اگر اس کو خیال ہے کہ ایمان اگر اللہ پر ہے، جنت پر، قیامت پر، دوزخ پر، وہ جو ہم ایمان لانے کی جو چیزیں ہیں ان سب پر اگر ایمان ہے تو پھر وہ ایمان والا کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کر کے ساری دنیا کی برائیاں ہم کرتے چلے جائیں تو پھر اس میں اللہ تو، اور پھر بھی ٹھیکیدار یہ ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، ہم تو دوزخ میں جائیں گے تو نکال لی جائیں گے. ہمارا بھی عقیدہ ایسے ہی ہے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے آپ
یوٹیوب دیکھتے رہتے ہوں گے شاید جن کا، ایسے ایسے فرقے ہیں کہ مجھے فلاں جنت میں لے کے جائے گا، ہم تو اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، جو اس کا پیروکار ہے میں نام نہیں لیتا پھر برا لگتا ہے اس کو، میں جو اس کے پیروکار ہیں وہ ان کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ عجیب ہمارا کانسیپٹ ہے یہ، تو ایسا ہی کانسیپٹ جو کہ ہم جنت، تو یہود بھی کہتے تھے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، آج ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اعمال کے بغیر۔ اللہ پاک جنت میں لے جائے ہم سب کو، لیکن ایمان کا تقاضا تو سارے پورے کریں گے، اس پہ جو قصور ہو جائے گا وہ اس پہ اللہ پاک معافی دیتے ہیں، ہم توبہ ہے، اللہ پاک معاف کرتا ہے، زمین و آسمان کو اگر گناہوں سے بھر دو، سچی توبہ کر تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن گناہ پہ، بغاوت پہ نہیں، باغی کی سزا تو پھر موت ہی ہوتی ہے، باغی کی سزا۔ تو یہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو محدود چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، وغرہم، غر یغر دھوکہ دینا، وغرہم ان کو دھوکہ دے رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم ان کے دین میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس نے؟ ما کانوا یفترون۔ اچھا پھر عربی گرامر کی بات آ جاتی ہے، جو عربی گرامر کا سینٹینس ہوتا ہے نا، جملہ فعلیہ جس کو کہتے ہیں، جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہ شروع ہے وغرہ، یہ فعل ہے نا، وغرہم دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے اس نے، فی دینہم ان کے دین میں، ما کانوا یفترون۔ سینٹینس ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آتا ہے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، یہ فعل تو آ گیا ہے، وغرہم فی دینہم دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کے دین میں، کس نے؟ ما کانوا یفترون، فاعل اس کا کیا ہے؟ ما کانوا، کیا؟ ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افترا کر کے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، خود گڑی ہوئی ہیں، افطرا یفتری، افتراءن جس کو کہتے ہیں، خود ساختہ چیزیں، خود بنائی ہوئی چیزیں۔ یہود نے یہی کیا ہوتا ہے، اپنی، ہمارے ملا بھی، ہمارے لوگ بھی اپنی طور پر پتہ نہیں قرآن کی کیا کیا تعویل ہے، اپنے طور سے احادیث کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال ڈول کے پتہ نہیں کیا، اسی کو افترا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ انہوں نے بھی افترا کر کر کے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی تھیں، تو اس چیز نے ان کو دھوکے، وہ سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے، اس کو اسی کی وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، یہی آتے، اس چیز نے جو کچھ انہوں نے افترا کیا تھا، خود ساختہ چیزوں نے ان کو غرہم، ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، ان کے دین میں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ پاک آگے بیان کر رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، فَكَيْفَ، کیف کا معنی تو ہوتا ہے کیسے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اذا جب، جمعناہم، جمع یجمع، جمعنا ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، پھر کیسی حالت ہوگی جب ہم ان کو جمع کریں گے، کیا حالت ہوگی؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بنے گا ان کا، کچھ ایسا ترجمہ کیا، کیا بنے گی ان کے ساتھ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید ایسا ترجمہ ہے، کیا بنے گی ان کے ساتھ، فکیفہ، کیا حال ہوگا ان کا، کیفہ، یہ کیفہ سے یہ جو اردو کا لفظ ہم کرتے ہیں نا کیفیت، وہ اسی سے نکلا ہوا ہے، کیا کیفیت ہوگی ان کی جب ان کو ہم جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہم نے بہت دفعہ بیان کیا، یہ لائے نفی جنس ہے، لا آیا ہوا ہے، اس کے بعد ریبہ آیا ہوا ہے، نکرہ آیا ہوا ہے، اور منصوب آیا ہوا ہے، زبر کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، لا اس کے بعد نکرہ، نکرہ کے اوپر زبر، لا الہ جیسے ہے، لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس دن میں، جب ان کو ہم جمع کریں گے تو کیا بنے گا ان کا، کیا حال ہوگا ان کا۔ تو آگے فرما رہے ہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وفا لفظ کا کیا مطلب ہوگا، کوئی ایسے وفا کرنا، پورا دینا، کسی کا حق پورا دینا یا وفا کرنا جس کو کہتے ہیں، وفا اس کا مجہول کیا ہوگا، وفیہ، وفا اس نے پورا دیا، اس نے کیا بنے گا، میں وفا اس نے پورا دیا، وفیہ اس کو پورا دیا گیا، اس کا مجہول ہو جائے گا، تو مؤنث ہوگی تو وفیت ہو جائے گا، کون ہے، نفس، نفس چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے وفا کے بجائے وفیہ کا لفظ ہے، وفیت
नफ्सिन, नफस को पूरा का पूरा दिया जाएगा बदला, मा कसबत, कसबा उसने, कसबत मुअन्नस ने जो कमाया, मा कसबत जो उस नफ्स ने कमाया होगा, वहुम ला युज़लमून, और वहुम और वो, ला युज़लमून, ज़लमा यज़लिमु, यज़लिमु, ज़लमा यज़लिमु, वो उसने जुल्म, यज़लिमु वो जुल्म करता है, यज़लिमूना वो जुल्म करते हैं, युज़लमून उन पर जुल्म किया जाता है, ये भी मजहूल है। युज़लमून वहुम ला युज़लमून, इन पर किसी किस्म का कोई जुल्म ना किया जाएगा। तो तर्जुमा फिर कर लें कि फ़कैफ़ इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, तो क्या कैफियत होगी, क्या बनेगा इनका जब हम उस दिन इनको जमा करेंगे जिस दिन जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वह हर जान को, हर नफ्स को, हर शख्स को जितना उसने कमाया, मा कसबत, जितना उसने कमाया पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस पर कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। तो ये कैफियत यहूद को बयान करके फिर अगली आयत बहुत मशहूर आयत है, सबको आती होगी, पढ़ते भी हैं, ये वजीफ़ा भी है, अक्सर लोग इसको नमाज के बाद पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त आयत है। इसके ज़रा सा बैकग्राउंड हम देख लें, बैकग्राउंड देख लें कि ये मैंने कहा ना, ये सूरत नाज़िल हुई है ग़ज़वे बदर के बाद, ग़ज़वे और आखिर तक की आयतें, ये आयत शायद नाज़िल हुई है ग़ज़वे खंदक के मौके के ऊपर, ग़ज़वे खंदक के ऊपर, जब खंदक खोदी जा रही थी ना, खंदक खोदी जा रही थी, तो मुख्तलिफ़ सहाबा की टोलियों को दिया गया था कि इसने इतनी खंदक खोदनी है, इसने इतनी खंदक खोदनी है, तो अपनी तक़सीम थी, बड़ी मज़दार तारीख़ में पढ़ें। तो ये भी आपने सुना होगा कि एक जगह पे एक ग्रुप सहाबा का जो था, उसमें एक इतनी बड़ी चट्टान आ गई थी जो टूट नहीं रही थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि एक चट्टान आ गई है, तो वो टूट नहीं रही, मशहूर वाक़या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लेके गए और ख़ुद कुदाल हाथ में पकड़ी, ये मशहूर वाक़या है, अहादीस में मेंशन हुआ है। हुज़ूर ने उसको मारा ना, एक चोट से वो चट्टान टूटी और उसमें से चिंगारियाँ निकली, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फ़ारस के महल दिखाए गए इस रोशनी में, जो चिंगारी उठी थी ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मारी, फिर उन्होंने कहा कि मुझे रोम के भी महल दिखाए गए, तीन चोटें की, तीसरी कहा कि यमन के मुझे बागात या जो भी दिखाया गया। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तावील ये की कि तुम इन तीनों जगहों को फ़तह करोगे, तुम मुसलमान। ये कब? ग़ज़वे खंदक में। कब? कि जब उनके पास कुछ भी नहीं है, वो काफिरों का लश्कर आ रहा है, अपने बचाव के लिए भी कुछ नहीं है, खंदक खोद रहे हैं। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दी ना उनको कि तुम रोम को और फ़ारिस को, दो सुपर पावर्स थी उस वक्त, दोनों को फ़तह करोगे और यमन को भी तुम फ़तह करोगे, तो जो यहूदी तो थे, बनु कुरैज़ा स्पेशली, बनु कुरैज़ा उधर मौजूद थे, बाकी दो निकल चुके थे उस वक्त, ये 5 हिजरी में निकल चुके थे। बनु कुरैज़ा वो फिर इस्तेज़ा करते थे, ठट्ठा करते थे, इनको देखो ना, ये रोम और फ़ारस को फ़तह करने की बातें कर रहे हैं। ये आयत नाज़िल हुई उन दिनों की, ये आप तर्जमा पढ़ें इसका। कुलिल्लाहुम्मा, आप फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मालिकल मुल्क, मुल्क का मालिक, तर्जमा मालिकल मुल्क, मुल्क का मालिक, ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है। अल्लाहुम्मा, कुल का भी तर्जमा में आता है, अल्लाहुम्मा का तर्जमा पहले भी हमने शायद किया हुआ है, ये या अल्लाह है, इसका तर्जमा या अल्लाह है, या अल्लाह भी कह सकते हैं, और या को हटा के आखिर में मीम मुशद्दद लगा दें, तर्जमा इसका या अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। ये मीम मुशद्दद अल्लाह के बाद लगने का इसका तर्जमा या है, या अल्लाह। तो या अल्लाह के लिए, और किसी इसम के साथ ये मीम मुशद्दद या के लिए नहीं लगता, सिर्फ अल्लाह के लिए लगता है। अल्लाहुम्मा ये इस्लाम से पहले से ये मुरव्वज था ये। तो आप फरमा दीजिए, क्या फरमाएं? अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, मालिकल मुल्क, तू मालिकल मुल्क, ए अल्लाह मालिक, जो मालिक है सारे जहान का, सारे मुल्क का तू मालिक है। तो तिल मुल्क का मंतशा, ये देखें कितनी हम्बल तरीके से बताया जा रहा है कि ये काम अल्लाह का है, ये जो हम फतह देनी है या ये दो मुल्क किसी को देना है, तो ये काम अल्लाह का है। तो तिल मुल्क का मंतशा, तोती अतायोती, पहले भी पढ़ा है, अतायोती देना, तोती तू देता है, मुल्क का, मुल्क
سلطنت یا حکومت. ملک یہ فزیکل فارم بھی کو بھی ملک کہتے ہیں اور ملک حکومت کو بھی کہتے ہیں نا. پیچھے ہم پڑھ کہ وہ داؤد علیہ السلام کے اس کا سلمان کے ملک کا ذکر کیا تھا, بادشاہی, سلطنت. ملک کا مطلب سلطنت کر لی. تو تل ملک کا منتشاؤ, منتشاؤ شاء یشاؤ پڑھا ہوا ہم نے, چاہنا. منتشاؤ تشا تو چاہتا ہے, یشا وہ چاہتا ہے, تشا تو چاہتا ہے. منتشاؤ جس کو تو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, نزع عطایوتی سے تو تھی. نزع ینزع کا مطلب ہے چھین لینا, کھینچ لینا. نزع ینزع کا مطلب یہ تنازع جو ہم آپس میں ہوتا ہے, تنازع اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے, ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہوتی ہے نا دونوں طرف سے, تو چھین لینا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور چھین لیتا ہے ملک کو من تشاء جس سے تو چاہے. تو یہ اللہ پاک وہ ان کے استہزاء کے جواب میں یہ ہمبل طریقے سے, اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ پاک یہ نظام جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ابھی ٹھہرو ہیں. وہ پھر جلدی اللہ پاک نے دکھا بھی دیا کہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, تُعِزُّ یہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں, سب کو ترجمہ بھی آتا ہے. تُعِزُّ عزت سے ہے نا, اعز یعز سے ہے. اعز عزت دینا, الف سے ہے. اعز عزت دینا, یعز عزت, تعز تو عزت دیتا ہے, یعز وہ عزت دیتا ہے. تو کیسے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, تشاء کا ترجمہ ہم نکال چکے ہیں, جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے یا غالب کر دیتا ہے. عزت غلبے سے عزت آتی ہے نا, ابھی تو یہ غلبے کا ذکر آ رہا ہے نا کہ روم و فارس پر غلبہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو اللہ پاک جس کو عزت دیتا ہے یا جس کو غلبہ دیتا ہے, وَتُعِزُّ, یہاں انہوں نے کیا کیا ہے, جس کو چاہیں, ہاں انہوں نے غالب بھی ترجمہ کیا ہوا ہے, غلبہ یعنی انہوں نے, اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں, انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں یا غالب کر دیتے ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ ذلو اذل یذل, ذلیل کرنا, پست کرنا یا دبا دینا. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہے تو ذلیل کر دے یا جس کو چاہے تو پست کر دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ, بِیَدِکَ, بے ساتھ ید, ہاتھ کو کہتے ہیں بیدکا, تیرے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ کے ساتھ الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے. یہ ترجمہ ہم کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہم بہت پڑھتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ, ترجمہ یہ بیدک الخیر بھی بڑا خوبصورت. قرآن تو ہے ہی خوبصورت, قرآن کے جس لفظ میں ذرا سا غور کر لو عجیب مزہ آ جاتا ہے نا. بیدک الخیر, کہ تیرے ہاتھ میں ساری بلائی ہے, ترجمہ یہی ہوگا نا. بیدک الخیر, الخیر ساری کی ساری خیر. میں نے ترجمہ کیا ہوا تھا نا, جس کے ساتھ لگ جائے یہ دی ہے, انگلش کا دی آرٹیکل ہے. سارا کا سارا خیر تیرے ہاتھ میں. ایک تو ایک سینٹنس کی کنسٹرکشن کو دیکھ لیں. بیدک الخیر یہ جملہ اسمیہ ہے, فعل اس میں نہیں ہے. عام طور پر جملہ اسمیہ انگلش اگر پڑھی ہوئی ہے تو جملہ ایک ہوتا ہے سبجیکٹ, اس کا پھر ہوتا ہے پریڈیکیٹ. انگلش میں یہ ہوتا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں نا. عربی میں کہتے ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا پہلے آتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. مبتدا پہلے آتا ہے عام طور پر, سبجیکٹ پہلے آتا ہے, پریڈیکیٹ بعد میں آتا ہے. مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. یہاں پہ ہے مبتدا کو پہلے لائیں, الخیر مبتدا ہے, الخیر بیدک. یہ عام سینٹینس یہ بنے گا کہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے. خیر کے متعلق خبر کیا ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ خبر آگے سے بیدکا ہے, لیکن بیدکا کو پہلے لانے کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ زور دینا ہو نا, جب ہم نے اس پر خبر پر زور دینا ہو تو خبر کو مبتدا سے پہلے لے آئے. بیدک الخیر, کہ خیر تو ہے ہی تیرے پاس. اب کیا کہنے ہیں کہ زور دے رہے ہیں تیرے پر, کہ یہ اور کسی کے پاس نہیں. اس کو اگر اچھا سمجھنا ہو تو ذرا سا سورہ فاتحہ کی پہلی, وہ شاید میں نے نہیں ترجمہ کیا تھا, وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ذرا سن لینا, بڑے خوبصورت بات ہے, اس لیے یاد رہے گا انشاءاللہ. جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا, اس میں فعل پہلے آتا ہے, پھر فاعل آتا ہے, پھر مفعول آتا ہے. اور فعل اس میں ہے نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں, یہ اس میں
فائل کون ہے؟ ہم، وہ نعبدو کے اندر ہے، اور اس کے بعد آنا چاہیے مفعول، نعبدو کا ہونا یہ چاہیے، نعبدو کا، ہم تیری عبادت۔ صحیح سینٹینس یہ بنتا ہے، عام سینٹینس یہ بنتا ہے، صحیح تو وہ بھی ہے، عام سینٹینس جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ اس میں نعبدو کا، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے مفعول پر زور دینا ہو، اس مفعول کو اٹھا کے پہلے لائیں گے۔ اس کی آسان مثال پہلے اور دوں، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، خلقہ اللہ ہو فاعل، الارض، ارض کا زبر بھی آئے گی، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین پیدا کی۔ اب زمین پر زور دینا ہو نا، کہنا کیا ہو، زمین کو اللہ نے پیدا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یوں زمین پر زور، ارض کو اٹھا کے پہلے لائیں گے، الارض خلق اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ترجمہ یہ ہوگا، زمین کو، زور زمین پر ہے۔ تو اس میں بھی نعبدو کا ہے، اس میں تجھ پر زور دینا چاہتے ہیں، کا کو اٹھا کے پہلے لائیں گے۔ کا اکیلا لگتا ہی نہیں، عربی میں کا اکیلا نہیں لکھا جا سکتا، اس کے ساتھ ای، کیونکہ اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوڑنا پڑتا ہے۔ اب کا اکیلا نہیں لکھا ہوتا، کا کے ساتھ پیچھا ایا لگاتے ہیں۔ ایا کا ترجمہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ضرورت پوری کیجیے ہے کہ کا کے ہم اس کو اٹھا کے پہلے لائے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا، صرف تیری عبادت۔ تیری پر زور ہو گیا نا، زور تیری پر ہو گیا، عبادت پر زور نہیں رہا، ہم پر زور نہیں رہا، اس پر زور آ، یہاں پہ بھی ہے کہ اس پر بیدے کا، اللہ کے ہاتھ پر زور آ گیا کہ ساری کی اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی ساری خیر، اب خیر پر زور نہیں دے رہا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ پہلے اٹھا کے لے آئے۔ تو وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی ایسے نستعینوں کا کو اٹھا کے پہلے لایا تو ایا لگانا پڑتا ہے اس میں ساتھ۔ تو بیدک الخیر، خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں۔ ایک تو اس کی مزہ اس میں یہ ہے کہ پہلے لائے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے، بیدک الخیر و شر، شر بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں شر نہیں لکھا ہوا۔ وہ اس لیے یہ جو پیچھے اللہ پاک نے بیان کیا، کسی کو ملک دیتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ جس کو ذلیل کر رہا ہے اس کے لیے تو خیر نہیں ہے، خیر دوسروں کے لیے جو فتح ہو رہے ہیں، جو غالب آ رہے ہیں، خیر اس کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جس کو خیر مل رہی ہے دوسرے تو ذلیل ہو رہے ہیں، ہے نا۔ ایک کی خیر دوسرے کی ذلالت ہے، اور ایک کی ذلالت دوسری کا خیر۔ اللہ نے اپنی دنیا کا نظام اپنی مرضی سے چلانا ہے، یہ پس تو کسی کو اوپر کرنا، کسی کو نیچے کرنا، یہ دونوں کے لیے خیر۔ میرے لیے جو خیر ہے کسی کے لیے شر ہوگی شاید، ہے نا، میرے لیے جو خیر ہے کسی اور کے لیے شر۔ عربی کا بڑا ایک خوبصورت شعر بھی ہے کہ کسی قوم کے لیے جو اچھی چیز ہے دوسرے کے لیے شاید وہ نقصان دہ، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ یہ مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا ہے تو دوسری قومیں مغلوب بھی تو ہو رہی ہیں، ان کے لیے تو خیر نہیں ہے۔ تو یہ خیر و شر والا معاملہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے طور پر یہ فیصلے کرنے ہیں، کس کو اونچا اٹھانا ہے، کس کو نیچے گرانا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو انکا علی کل شیء قدیر، ترجمہ میں آتا ہے انکا، بے شک تو، علی کل شیء، ہر چیز پر، ترجمہ قدیر۔ اس کو بھی اگر سینٹینس دیکھیں، ویسے اوریجنل سینٹینس، عام سینٹینس جو بنتا ہے انکا قدیر علی کل شیء، صحیح عام سینٹینس یہ بنتا ہے۔ دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے قرآن پاک میں یہ بھی پڑھا ہے للہ الحمد، الحمدللہ ہے نا، صحیح سینٹینس، اوریجنل سینٹینس الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ لیکن جب زور دینا ہو اللہ پر تو اللہ کو اٹھا کے پہلے لائیں گے، للہ الحمد، بس اللہ کے لیے، وہ اللہ کو اٹھا کے پہلے، للہ ملک السماوات والارض، ورنہ ملک السماوات والارض للہ، صحیح ترجمہ عام سینٹینس وہ ہے۔ للہ کو اٹھا کے پہلے لانے کا یہ مطلب ہے کہ زور اللہ پر دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا یا یہ بات کیسے آ گئی، انکا علی کل شیء قدیر، ایسے سینٹینس انکا قدیر، تو بالکل قادر ہے، علی کل شیء۔ یہ بعد میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں متعلق خبر، انکا علی کل شیء قدیر، متعلق خبر، انکا یہ جار مجرور ہوتا ہے عام طور پر، بعد میں آتا ہے عربی، تو یہ بھی درمیان، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ جار مجرور کو درمیان، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اونچا نیچا کرنا، کسی کو گرانا، اوپر نیچے کرنا، یہ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک کی اور تعریف بھی آگے، تولج اللیل فی النہار، تولج اللیل فی النہار، تولج ولج یلج،
لفظ اس کا ولجا یلجو بڑا خوبصورت، یہ بھی ذرا غور سے سنیں، ولجا یلجو، ولجا کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگ جگہ پہ داخل ہونا، تنگ جگہ پہ داخل ہونے کو کہتے ہیں ولجا۔ اس کو جب باب افعال میں ڈالتے ہیں تو اولجا اس کو بناتے ہیں۔ اولجا کا مطلب ہوتا ہے جیسے پہلے بھی بنایا تھا، خلقہ نہیں، کیسے نزلہ وہ اترا، انزلہ جب بنائیں گے اس نے اتارا، ولجا وہ داخل ہوا، اولجا اس نے داخل کیا، اس کا ترجمہ ہوگا اولجا۔ اولجا کا جو مضارع بنتا ہے یہ یول جو ہے، اور اس کو تو کے لیے جب ہوگا تولجو، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے لیل کو فی النہار۔ اچھا اولجا کا مطلب کیا ہوا؟ تنگ جگہ پہ داخل کرنا۔ مولانا مودودی صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، تولج اللیل فی النہار، تو پرو کے لاتا ہے، پرونا، دیکھیں نا تنگ جگہ پہ موتی پرونے میں تنگ جگہ پہ داغا ہم داخل کرتے ہیں نا، اس کو پرونا کہتے ہیں نا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، تو پرو کے لاتا ہے رات کو دن میں۔ یہ جو آہستہ آہستہ دن گھستا جاتا ہے رات میں، رات لمبی ہوتی جاتی ہے، اور کبھی رات گھستی جاتی ہے دن میں، اس میں جاتی جاتی ہے تو دن لمبا ہوتا جاتا ہے، یہ وہ اللہ تولج اللیل فی النہار، تو کیا کرتا ہے؟ داخل کر دیتا ہے۔ اب ترجمہ آسانی کے لیے کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دن لمبا ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور الٹا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، مطول دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، تیسری صفت، وَتُخْرِجُ الْأَخْرَجَ يُخْرِجُ، یہ بھی اسی طرح، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، اخرجا یخرجو، یہ یخرجو، تخرجو تو نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ تو نکالتا ہے زندہ، حی زندہ کو کہتے ہیں زندگی، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ میں سے زندہ نکال لیتا ہے۔ عام طور پر تفاسیر میں تو جو اس کی مثال دی گئی ہے کہ کیا زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے مرغی سے انڈا نکلا، ایسے نہیں، انڈا کو تو ہم زندہ کہتے ہیں، زندگی اسی کے اندر موجود ہے۔ ویسے سیدھی سی بات ہے، جو مردوں سے مردہ چیز میں سے کیا تخرج پہلے کون سا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ میں سے زندہ چیز نکلنا۔ زمین ہے، زمین میں ایک پودا ہے، پودے نے اتنی بڑی زندگی، ایک پودے میں تھوڑی سی زندگی تھی، اس نے کیا کھایا ہے؟ وہی سوڈیم، پوٹاشیم، پانی، پتہ نہیں کیا، وہ ساری مردہ چیزیں ہیں نا، ان میں زندگی تو نہیں ہے۔ وہ پودے نے لیے، اللہ پاک نے ان کو کیا زندگی بنائی، اتنی بڑی زندگی بنا ساری مردہ۔ ویسے انسان کو جب مٹی میں سے بنایا تو وہ تو الگ بات ہے نا، اب بھی جو کچھ اسی مردہ چیزوں میں ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، میں نے کھایا کیا؟ چینی کھائی ہے، وہ سکروز ہے، وہ سکروز مردہ چیز ہے، میرے جسم میں آ کر میرے جو پروٹوپلازم کا حصہ بنے گی نا، میرے جسم کا لیونگ میٹر بن جائے گی، وہ زندہ بن جائے گی، اسی سے ہماری ساری زندگی بن رہی ہے نا۔ تو زندہ میں مردہ میں سے زندہ نکالنا، اور زندہ میں سے مردہ نکالنا وہ بھی الٹی بات ہے۔ انسانوں میں سے کتنی چیزیں زندگی کے ساتھ، کتنی مردہ چیزیں ہمارے جسم میں سے نکل رہی ہیں، ہمارے آنسو مردہ ہیں، ہمارے جسم سے خارج ہونے والی ساری سیکریشن مردہ ہے نا، وہ ساری زندہ چیزیں تو نہیں ہیں، وہ تو وہ نان لیونگ ہے۔ تو تخرج الحی، یا اس سے یہ آپ دوسرا کر رہی ہے، اس زندگی کو چھوڑ دیں۔ اللہ پاک چاہے تو عالموں کے گھر میں جو کافر ہے، کافر کو مردہ کہا گیا ہے نا، کافر بھی مردہ ہے نا، وہ خالد بن ولید یا کس کا کہتے ہیں یہ سارے مردہ ہیں، میں ایک زندہ ہوں، تو مردہ میرے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ سارے کافر مردہ ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ تو میرے سامنے یہ چیز کیا ہے؟ تو کافر کے گھر میں اللہ پاک ایک عالم پیدا کر دے، اس کے آذر کے گھر میں ابراہیم پیدا کر دیا، یہ بھی ہے نا، اس مردہ میں سے کیا زندہ نکالا؟ ابراہیم علیہ السلام نکال دیے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا کر دیا،
کافر پیدا کر دیے. ایسے یہ بھی اس کو بھی اپلائی کر لے, زندہ سے مردہ, مردہ سے نکالنے والا. تو تخرج الحی من المیت, تو زندہ میں سے مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے, و تخرج المیت من الحی, اور زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے. و ترزق من تشاء بغیر حساب, و ترزق رزق یرزق, رزق اس نے رزق دیا, یرزق وہ رزق دیتا ہے, ترزق تو رزق دیتا ہے. و ترزق من تشاء, یہ بھی پڑھ چکے ہیں, جس کو تو چاہے, بغیر حساب, بغیر حساب کے جس کو جتنا مرضی ہے تو رزق دے سکتا ہے. تو یہ دو مشہور آیتیں اس موقع پر یہ نازل ہوئی ہیں. یہ آخری دو آیتیں, یہ بھی بہت ہمارے پاس ٹائم ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا يتخذ المؤمنون, اتخذ یتخذ کیا مطلب ہے؟ پکڑنا, لے لینا. لا يتخذ المؤمنون, مت لیں مومن, الکافرین, کافرین کو. اچھا, جیسے میں کہتا رہتا ہوں نا, جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت نصب, حالت رفع میں ہوتا ہے, اور جو مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. یہاں پہ مومنون مومن کی جمع ہے, کافرون ہونا چاہیے کافر کی جمع, لیکن کافرین اس لیے آیا ہے کہ یہ نصب میں ہے, یہ مفعول ہے, مومنون فاعل ہے. لا یتخذ المومنون, مومن ہرگز نہ پکڑیں, نہ لیں گے, کافرین وہ اس کے مفعول ہیں, کافروں کو کیا نہ پکڑیں؟ اولیاء, ولی کی جمع ہے, اولیاء ولی. بالکل کبھی نہ دوست بنائیں, کافر کبھی بھی دوست مت بنائیں, اولیاء کو اولیاء نہ بنائیں, من دون المومنین, مومنوں کو چھوڑ کر. کوئی کسی مومن کو, کوئی بھی مومن کسی کافر کو, یہ تو جمع کا صیغہ ہے, مومن کافروں کو, مومنین کو چھوڑ کر ان کا دوست نہ بنائیں. یہ پکا منع ہے. کسی کافر کو دوست, اس کو کہتے ہیں دلی محبت. دوست کس کے ساتھ ہو؟ جو دلی محبت ہوتی ہے جس کے ساتھ, جس پہ اعتماد ہوتا ہے. ایسا دوست بنانا جس کے ساتھ موالات کا واسطہ ہو, وہ کسی کافر کے لیے اجازت نہیں ہے. قرآن پاک میں بہت جگہ ہے, میں نہیں شاید یہ لکھا ہوگا بھی آیت میں, ایک مشہور آیت ہے, اگر سورہ مجادلہ میں پڑھیں نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, وہاں پہ بھی ہے مجادلہ میں کہ میرے اپنے دشمنوں کو, میرے دشمنوں کو مت دوست بناؤ. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کافر. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کے ساتھ محبت کے پیغامات بھیجتے ہو. ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل, جو یہ کرے گا وہ رستے سے گمراہ ہو جائے گا. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51 میں بھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست ہرگز نہ بناؤ. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہ آیت بھی پڑھ کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے. اور سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 ہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ, نہیں پاؤ گے کوئی قوم جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے, والیوم الاخر, اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, ان کے ساتھ محبت کرنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو کافروں کے ساتھ ولایت والا, دوستی والا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ آگے تفصیل آ رہی ہے آگے. یہ موالات جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. معاملات ہو سکتے ہیں, مواسات بھی ہو سکتے ہیں, آگے ذکر آ رہا ہے, معاملات ہو سکتے ہیں. یہ جو موالات, دلی محبت, اعتماد کرنے والا, دوستی والا جو دوستی ہے, وہ ان کے ساتھ کسی بھی کافر کا ساتھ نہیں. لا یتخذ المؤمنون الکافرین من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک, ترجمہ واضح ہو گیا نا, ومن یفعل, فعل یفعل, ومن یفعل, جو یہ کرے گا, ذالک فلیس من اللہ فی شیء, فلیس من اللہ, اللہ فلیسا ہرگز نہیں ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, فی شیء کچھ بھی. تو اس کے اللہ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ترجمہ یہ کریں, اللہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا, یا اس کے کچھ بھی نہیں کرے گا, اس کو چھوڑ دے گا. فلیس من اللہ فی شیء الا, یہ آگے اللہ پاک نے الا لگا, الا ان تتقوا منہم تقات, یہ وہ معاملہ ہے. الا سوائے اس کے کہ ان تتقوا, کہ تم, تتقوا تو پڑھا ہوا ہم نے, اتقا یتقی, کہ تم بچاؤ کرو, بچت کرنا کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو بچاؤ. اتقوا, اپنے آگ سے بچاؤ. وقیہ جو وقنا عذاب النار, اسی سے ہے اتقا. اتقا بھی اسی سے نکلا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. وقنا عذاب النار ہم نے پڑھا ہے, یا اللہ ہمیں عذاب النار سے بچا, یہ تقوی بھی اسی سے نکلا ہوا ہے, اپنے آپ کو بچانا. تو الا ان تتقوا منہم, ان سے بچاؤ کے لیے
تقات، یہ تقات کیا ہے؟ یہ بھی بڑا مزدار لفظ ہے. یہ وقیہ یقا کا وہ ہے، وقیہ یقا وقیتاً، وقیہ یقا وقیتاً اس کا مصدر ہے وقیہ کو عربی قاعدے میں کبھی کبھی واو کو چینج کرتے ہیں تے سے. تقیہ، یہ جو شیعوں والا تقیہ ہوتا ہے نا، یہ وہی لفظ ہے. شیعہ تقیہ کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مطلب اپنے عقیدوں کو چھپا کے ایک قسم کا اپنے آپ کی بچت کرتے ہیں. یہ وقیہ کو واو کو چینج کیا ہے کہ تقیہ بنایا ہے، لیکن یہ عربی کا قاعدہ بھی ہے، یا کو الف سے ریپلیس بھی کرتے ہیں. یہ تقا لفظ یہ بنا ہے بچت. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچت. کہ سوائے اس کے کہ کافروں میں کوئی بندہ گھس جائے، اپنے بچاؤ کے لیے، بچت کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کر سکتا ہے. وہ دلی دوستی نہیں ہوتی، وہ پھر اس کو کہتے ہیں موالات. نہیں، موالات نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں، لفظ لکھا ہوا ہے مواسات، معاملات، مدارات. اس کو مدارات کہتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ معاملہ ایسا کرے گا کافروں کے ساتھ کہ دوستی ظاہر کرے گا. لیکن آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے، اللہ پاک اس کو وارن کر رہا ہے، اللہ پاک آگے بھی وارن کرنا ہے کہ ایسے نہیں کر. وہ معاملات اس کے ساتھ ایسا کرے گا کہ دوستی ظاہر کرے گا، لیکن ایسا کام اس وقت بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ایسی کی جائے کہ جو مسلمانوں کی من حیث القوم نقصان دہ ثابت ہو. کوئی رات ان کو دے دیا جائے، کوئی ان کو ایسا اسلحہ اس کو دے دیا جائے، یا اپنے علاقے کا کوئی جاسوسی کر دی جائے، ایسی بات اس کی اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو جان بچانے کے لیے کچھ اس کے ساتھ اگر دوستی کوئی کر لے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں گر جائے، اس کی اجازت ہے. الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسا. حذر يحذر ڈرانا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے، نفسا اپنے آپ سے. خیال کرو کہ یہ دوستی کا جو میں نے کہا کہ تم نے یہ معاملہ نہیں کر رہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے، ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ، مسلمانوں کے من حیث القوم تم نقصان کا سبب بننے کے لیے کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے، اس کی اجازت. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ادھر ہی لوٹ کے آنا ہے. اللہ کی طرف مصیر، سارا یسیر، پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، لوٹ کے آنے کی جگہ. لوٹ کے تو تم نے تمہارے پاس ہی آنا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے جو ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہو کرو، لیکن ایسا بات ہرگز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے احکامات ٹولے یا مسلمان قوم کا من حیث القوم کوئی نقصان ہو. تو آخری آیت ایک رہ گئی ہے، ٹائم تو ہو گیا، میں ترجمہ کر دوں جی؟ کر، ایک ہی آیت ہے، کر دیتے ہیں. کل کر دوں، کل آپ فرما دیجئے، ان تخفو، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، ان تخفو، اگر تم، اخفا یخفی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اگر تم خفیہ رکھو، تم چھپا لو، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. او تبدو ہو، یہ بھی پڑھا ہے، تبدو ہم نے پڑھا ہوا ہے ظاہر کرنا، ابدا یبدی پڑھا ہوا ہے نا، ما تبدونا، اگر تم ظاہر کرو، یعلم اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، اللہ اس کو، اگر تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا اپنے دل میں رکھو، اللہ تو خوب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی واضح ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کچھ زمین و آسمان میں سب کچھ ہے، اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. یوم تجدو، یہ اس کا ترجمے میں اور کوئی بیان، یوم اس دن، یوم تجدو یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. یوم اس دن، تجدو پائے گی، وجد یجدو، وجدہ پا لینا، وجد یجدو، تجدو پائے گی مؤنث کے لیے، کل نفس، نفس آ گیا نا اس لیے پھر تجدو آیا، کل نفس پا لے گی ہر نفس، پا لے گی ہر جان، یا اگر ہم اردو میں ترجمہ پا لے گا ہر شخص، اب اردو میں ترجمہ کریں گے مذکر کریں گے، کل یوم تجد کل نفس ما عملت، عملہ اس نے عمل کیا، عملت اس مؤنث نے عمل کیا، یعنی اس نفس نے جو عمل کیا، من خیر اچھائی، جو بھی اچھائی کا عمل کرے گا، کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص جو اچھائی کا عمل کرے گا وہ اس کو پا لے گا. محضرہ، محضر، احضرہ یحضرو حاضر کرنا، احضرہ اس نے حاضر، محضر جو چیز حاضر ہو جائے،
کو وہ اپنی نیکی اس کے سامنے اس کے حاضر ہو جائے گی. وما عملت من سوء، اور جو برائی، وما عملت من سوء، سوء برائی کو کہتے ہیں. نیکی کرے کوئی جان یا کوئی شخص نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، اس دن قیامت کے دن اس کو پا لے گا، وہ حاضر کر دی جائے گی. پھر خطرناک بات جو اللہ نے آگے کی ہوئی ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. بڑا دردناک فکرہ ہے. تود، ودہ یود، چاہنا، تمنا کرنا. ودود، یہ ودود نام کرتے ہیں ودود. ودہ یود، تمنا کرنا، چاہنا. تودو چاہے گی، تودو کون؟ یہی نفس. انا کے بینہا اور بینہ، ہا کس کے لیے مؤنث ہے؟ یہ نفس کے لیے. و بینہ، یہ یوم، یوم جو اوپر آیا نا قیامت کا دن. تودو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، یہ جان تمنا کرے گی کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان امدم بعیدا، بہت لمبا، بعید بہت دوری کا فاصلہ ہوتا، مدت بہت لمبی ہوتی. امدن مدت، بعیدہ لمبی دور کی مدت ہو، کہ یعنی یہ قیامت نہ آئی ہوتی. اس کو خواہش ہوگی کاش یہ قیامت نہ آئی ہوتی، میرے اور اس قیامت کے درمیان لمبی مدت ہوتی. وہ تمنا کرے گا، جس کے اعمال خراب ہوں گے اس کو، اس نفس کو تودو، وہ تمنا کرے گی ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ اس کے درمیان اور اس یوم کے درمیان، یوم قیامت کے درمیان لمبا فاصلہ ہو. یہ بینہا نفس، اور بینہ ہو جو ہے یہ دن کے لیے قیامت کے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پھر وہی بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے آپ سے آپ کو ڈرا رہا ہے. آپ یاد رکھیں اللہ کے احکامات کو. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، رؤوف کہتے ہیں مہربان. بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ اللہ ساری باتیں کھول کھول کے بیان، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ پاک نے نبی بھیجے ہیں. جب انسانیت بھٹک جاتی تھی تو اللہ نبی بھیج دیتا تھا سمجھانے کے لیے، کہ اللہ سے ڈرانے کے لیے نبی آ جاتے تھے. اللہ بہت مہربان ذات ہے جس نے 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ بنایا، اور پھر اس دعوت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہنچانے کے لیے اس امت مسلمہ کی ڈیوٹی لگائی. یہ کام قیامت تک یہ چلے گا، کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے اس امت کے ذمہ یہ ڈیوٹی جو لائی ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. ہماری ڈیوٹی اور اللہ کی طرف سے مہربانی ہے انسانیت پر، بالعباد، سارے بندوں پر. اللہ بہت مہربان ہے. اللہ نے اپنا ڈر پہلے بتا دیا. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ علیہ.